بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا دردناک واقعہ سنائیں گے، جسے سن کر آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جب مکہ کے ظالموں کا ظلم حد سے تجاوز کر گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی طائف کا سفر کا ارادہ فرمایا کہ وہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اگر وہ قبیلہ اسلام قبول کر لے تو مسلمانوں کو تکلیف سے نجات مل سکے۔ وہ وادی مکہ سے 70 میل کے فاصلے پر تھی۔ اس وقت وہاں قبیلہ ثقیف آباد تھا۔ اس سفر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید کے ساتھ تشریف لے گئے کہ شاید وہ کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائیں۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں کے سرداروں سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ 3 بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے ملاقات کی اور اپنے آنے کا مقصد بتایا اور اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نے کہا، وہ تم ہی ہو جسے خدا نے بھیجا ہے؟ دوسرے نے کہا، تمہارے علاوہ خدا کو رسول بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا۔ تیسرا کہنے لگا، خدا کی قسم میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ بات چیت کرنا بہت خطرناک ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو تم جیسے آدمی سے بات کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تینوں نے وہاں کے بدمعاش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ سب آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ راستے میں بھی لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزرتے تو وہ بدبخت ترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگتے، یہاں تک کہ آپ جو قدم اٹھاتے اس پر بھی وہ پتھر مارتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ جب چاروں طرف سے پتھر مارے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی شدت سے بیٹھ گئے تو ان بدمعاشوں نے آپ کو پھر سے کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ چلنے کے لیے قدم اٹھانے لگے تو وہ بدبخت دوبارہ پتھر برسانے لگے اور ساتھ میں ہنس رہے تھے، کہکہے لگا رہے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود کو ان کے سامنے کر رہے تھے، اس وجہ سے وہ بھی لہو لہان ہو گئے۔ اس حالت میں بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے نکل کر ایک باغ میں داخل ہوئے۔ اس طرح ان بدبختوں سے چھٹکارا ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک زخموں سے چور ہو چکے تھے، بدن لہو لہان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنی کمزوری، لاچاری اور بے بسی کی تجھ ہی سے فریاد کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا ساتھی ہے اور تو ہی میرا رب ہے، اور میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہاں باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ بھی موجود ہیں۔ وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ طائف کے بدماشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ انہیں دیکھتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ دونوں اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ ان دونوں کو آپ کی حالت پر رحم آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے نصرانی غلام کو پکارا۔ وہ حاضر ہوا تو اسے حکم دیا کہ اس پیڑ سے انگور کا خوشہ توڑو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے کا کہا۔ غلام نے انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فرمایا بسم اللہ۔ جب اس غلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے بسم اللہ سنا تو اس نے اپنے آپ سے کہا، اس علاقے کے لوگ تو ایسا نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کس علاقے کے رہنے والے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اس کے منہ سے نینوا کا نام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو یونس علیہ السلام کے ہم وطن ہو۔ وہ غلام بہت حیران ہوا اور بولا، آپ کو یونس علیہ السلام کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے اور اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر وہ غلام اٹھا اور آپ کے نزدیک آ گیا اور آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دینے لگا۔ باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے غلام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چومتے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہا کہ اس شخص نے تو اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ وہ غلام جب ان کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے کہ تیرا ناس ہو، تو ان کے پاؤں چومنے لگا تھا۔ وہ غلام کہنے لگا، میرے آقا، اس شخص سے بہتر انسان پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو نبی ہی بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر عتبہ نے کہا، تیرا ناس ہو، اپنے دین سے ہرگز مت پھرنا۔ عتبہ اور شیبہ باغ سے نکل کر چل دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس بادل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے اپنی قوم یعنی بنی ثقیف کو جو کہا اور انہوں نے جو جواب دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے اور مجھے پہاڑوں کے نگران کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ جو چاہیں بنی ثقیف کے متعلق اس فرشتے کو حکم کر دیں۔ پہاڑوں کے فرشتے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کے درمیان اس بستی کے لوگوں کو کچل دوں۔ اس فرشتے کی اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائے گا
جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ کو نام دیا ہے، آپ حقیقت میں بہت رحیم ہیں، یعنی بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ! کیا شان تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا اخلاق تھے ان کے۔ اللہ ہم سب کو بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو کامنٹ میں محمد ضرور لکھیں۔ اگر واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔